اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے مگر ہم کسی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ سب جا رہے ہیں دنیا سے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ موت کی خبروں میں سے ایک دن ایک خبر ہماری موت کی بھی ہوگی۔ سوچئے اس خبر کو پا کر کتنے ہاتھ ہوں گے جو ہمارے لیے اٹھیں گے، رب سے ہماری بخشش اور رحم کی دعا کریں گے، یا پھر صرف دو آنسو ہی ہوں گے جو گالوں سے لڑکیں گے اور پھر ہم فراموش کر دیے جائیں گے۔ کون ہوگا جس کو فکر ہوگی ہمارے حساب کی، ہماری موت کے بعد کے معاملات کی؟ کون ہوگا جو ہماری بخشش کی دعا کرے گا؟ اگر آج ہم نے خود فکر نہ کی، اگر آج ہم نے خود تیاری نہ کی، تو کون ہوگا جو موت کے بعد ہمیں نفع پہنچائے گا؟ کون ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا؟ اپنی دعاؤں سے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہم آج حالات دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، سب مصروف ہیں اپنی زندگی میں، کسی کو بھی دوسرے کی فکر نہیں۔ ہم صرف دو آنسو بہا دیتے ہیں، بس ذرا سا افسوس کرتے ہوئے اور سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ صرف افسوس کے چند جملے بول دینے سے دو آنسو بہا دینے کے بعد کیا ہم بری ہو جاتے ہیں؟ نہ جانے والوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے دکھ کو محسوس، نہ خود کو اس بے روح جسم کی جگہ رکھ کر سوچتے ہیں، نہ دوسروں کی موت سے عبرت پکڑتے ہیں اور نہ اپنی موت کی فکر کرتے ہیں۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ ہمیں اس مہلت کو غنیمت جان کر جینا چاہیے۔ آؤ آج ایک تہیہ کریں، جب بھی ہمیں کہیں سے کسی شناسہ یا اجنبی شخص کے انتقال کا فیس بک، فون، واٹس ایپ پر اعلان سننے کو ملے گا، 2 منٹ کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دل سے اس انسان کے لیے مغفرت، بخشش، نجات اور آسانیوں کی دعا کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، کون کیسا ہے، مگر ہم کسی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ کیا معلوم کل ہمیں ہمارا یہی عمل ہماری موت کے بعد آخرت میں کام آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔